بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا اور اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ بادشاہ کا ایک غلام تھا جو جوانی کے عالم میں بادشاہ کی بیٹی پر فدا ہو گیا۔ اب غلام کی حیثیت یہ نہ تھی کہ بادشاہ سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیتا۔ ایک دن اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، بادشاہ کو اگر تم نے بتا دیا تو وہ تمہیں زندہ آگ میں جلا دے گا۔ اب غلام کافی پریشان تھا اور اسی پریشانی کے عالم میں اس نے ایک فیصلہ کیا کہ اس پریشانی سے اچھا ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں جا کر درخواست کروں، پھر اپنی قسمت کے آگ میں جلنا نصیب ہو یا پھر بادشاہ کی بیٹی نصیب ہو۔ اب وہ غلام بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے آنے کی وجہ پوچھی تو غلام نے گھبراہٹ میں سارا قصہ سنا دیا اور بولا کہ بادشاہ سلامت، اب آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر کے مجھ پر احسان کر دیں۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ اپنی حیثیت دیکھو اور میری حیثیت دیکھو۔ بادشاہ سلامت نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب غلام کو کیا جواب دوں کہ یہ رشتہ مانگنے سے انکار کر دے۔ بادشاہ نے غلام کے سامنے ایک شرط رکھ دی اور کہا، اگر تم نے یہ شرط پوری کر دی تو تمہارا نکاح شہزادی سے کر دوں گا، اور اگر پوری نہ کر سکے تو تمہیں جلتی آگ میں جلا دوں گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر تم 2 بوری بچھو بھر کے لے آؤ گے تو تمہاری شادی شہزادی کے ساتھ کر دوں گا، ورنہ آگ میں جلنے کے لیے تیار رہنا۔ بادشاہ نے یہ شرط اس لیے رکھی تھی کہ اتنے زیادہ بچھو یہ کہاں سے اکٹھے کر کے لائے گا، اور غلام یہ شرط پوری کرنے میں ناکام ہو جائے گا اور دوبارہ رشتہ مانگنے نہیں آئے گا۔ غلام شرط سن کر بہت پریشان ہوا اور اس نے بادشاہ کی شرط مان لی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن وہ کچھ پریشان سا رہنے لگا۔ اس کا باپ کافی دنوں سے اس پر نظر رکھ رہا تھا۔ باپ نے دیکھا کہ وہ کافی دنوں سے پریشان نظر آ رہا ہے تو اسے اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے سارا واقعہ اپنے باپ کو سنا دیا۔ باپ نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں بچھو جمع کرنے کا طریقہ بتا دوں گا۔ باپ بولا، شام کو تم میرے پاس آ جانا، میں تمہیں بچھو پکڑنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ شام کو غلام اپنے باپ کے پاس گیا۔ باپ نے 2 بوریاں لانے کا کہا۔ جب وہ 2 بوریاں لے کر آیا تو باپ نے قبرستان میں ایک قبر کا بتا کر کہا کہ فلاں قبر پر جاؤ اور قبر سے ساری مٹی نکالو، اور آخر میں جب ایک اینٹ رہ جائے تو شروع کی اینٹ نکال کر بوری کا منہ سوراخ پر رکھ دینا۔ جب بوری بھر جائے تو اس بوری کا منہ کسی رسی سے باندھ لینا اور پھر دوسری بوری کو بھی اسی طرح بھر لینا، اور اس کے بعد قبر کو اچھی طرح بند کر دینا اور بوریاں بادشاہ کے پاس لے جانا۔ باپ کے کہنے پر غلام نے ایسے ہی کیا جس طرح باپ نے بتایا تھا۔ غلام نے بچھو سے بھری 2 بوریاں بادشاہ کے سامنے پیش کر دیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور وعدے کے مطابق شہزادی کا نکاح اس سے کر دیا، اور غلام کو پاس بلا کر بچھو جمع کرنے کا راز پوچھا کہ تم نے اتنے سارے بچھو کہاں سے جمع کیے؟ غلام نے سارا قصہ سنا دیا تو پھر بادشاہ نے اس کے باپ کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ اگلے دن اس کا باپ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم تھا کہ فلاں قبر میں اتنے سارے بچھو موجود ہیں؟ اس کے باپ نے بتایا کہ یہ فلاں آدمی کی قبر ہے۔ یہ آدمی زندگی میں داڑھی منڈواتا تھا اور مرتے وقت بھی اس کی داڑھی منڈی ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ قبر میں اس کی داڑھی نہ ہو تو قبر میں اس کی داڑھی کے ہر بال پر ایک بچھو ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے اس قبر سے بچھو جمع کرنے کا کہا اور قبر کا پتہ بتا دیا۔ بے شک ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پسند ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی پسند ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔